کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو انہوں نے عورتوں کے لیے، عورتوں کے حوالے سے جو سوسائٹی میں ریفارمز کی ہیں، اصلاحات کی ہیں اور جو تبدیلیاں کی ہیں، ان پر ہمیں ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ عرب جاہلیت میں، دور جاہلیت میں بہت سے علاقوں میں عورت کو زندگی کا حق نہیں حاصل تھا۔ بچی اگر پیدا ہوتی تھی تو ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتی تھی کہ ماں باپ اس کو زندہ رہنے کا حق دے یا اس کو زندہ ہی دفن کر دے۔ عام رواج تھا، عام معمول تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس پر خوشی ہوتی تھی، اور بچی پیدا ہوتی تھی تو غم ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اس منظر کا یوں ذکر کیا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ بچی کی پیدائش پر اس کے باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ وہ کظیم، اندر ہی غم اس کے اندر غم گھٹا جاتا تھا اور غم سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ یتوارا من القوم، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، من سوء ما بشر بہ، اس خبر کی تکلیف سے کہ کیا خبر سنائی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک نے اس وقت عورت کی، بچی کی پیدائش پر اس کے باپ کے ریئیکشن کا منظر بیان کیا ہے۔ فما ظل وجهه مسودا، منہ سیاہ ہو جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، فهو کظیم، غصے سے بھرا ہوتا تھا، غم سے بھرا ہوتا تھا۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، من سوء ما بشر بہ، اس خبر کی سخت برائی سے جو اس کو خبر دی گئی۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس بچی کو زندہ رکھ کر زندگی بھر کی ذلت برداشت کرے یا اس کو عزت کے ساتھ دفن کرے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ذلت کے ساتھ اس کو روکے رکھے، یعنی اس کو زندہ رکھ کر ساری زندگی کا تانے برداشت کرے، یا ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ ہزاروں لڑکیاں زمین میں دبائی گئی ہیں صرف اس جرم میں کہ وہ بچی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فرزدق کے دادا تھے، فرزدق مشہور شاعر ہے، اس کے دادا سعد صاحب ناجیہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جاہلیت کے دور کی بات تھی، اسی دور پہ کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا سفر میں، راستے میں ایک جگہ رات گزارنا کا مرحلہ آیا تو ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا، آگ جل رہی تھی، میں بھی ساتھ چلا گیا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں بھی چلا گیا، لیکن میں بھی ان کے ساتھ رات گزارتا ہوں۔ تو وہاں خیمے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، باہر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا رات گزار سکتا ہوں؟ ان کا رہو، ہم بھی جائیں، تم بھی رہ جاؤ۔ اس کے پاس اونٹ تھا، ایک اونٹنی تھی، اور ایک اونٹ کی تلاش میں یہ جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد اس صاحب نے جو باہر بیٹھے تھے انہوں نے آواز دی اندر، دیکھو بھائی کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو مجھے خبر دینا، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خیمے کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر اس کو زمین میں دبا کر آ کر مجھے بتا دینا کہ بچی پیدا ہوئی تھی، ہم نے دفن کر دی ہے۔ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں بچی کا منہ نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ یہ اس نے کہا، اندر آواز دی کہ بچہ پیدا ہوا، اندر مسئلہ ایسا ہوگا، بچی پیدا ہونے والا ہوگا۔ اس نے کہا اگر بچہ پیدا ہوا تو مجھے بتانا، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو مجھے نہیں بتانے کی ضرورت، پچھلے دروازے سے جا کر اس کو مٹی میں دبا کر مجھے آ کے خبر دے دینا۔ تھوڑی دیر گزری، اندر سے آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اس کو دبا دو۔ تو میں نے اس سے کہا، یہ جو مسافر تھا، وہ بھی مسافر تھے، کہ یار ایسا کرو، یہ اونٹنی مجھ سے لے لو، بچی مجھے دو۔
یہ بچی مجھے دے دو، اونٹنی مجھ سے لے لو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ کہتے مجھے ایسا اپنے اس عمل پر اطمینان ہوا، اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا، مجھے جہاں بھی پتہ چلا کہ کسی خاندان میں کسی گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ بچی کو دفن کر دیں گے، تو میں ان کے پاس جاتا، ان سے کہتا بھائی بچی مجھے دے دو، ایک اونٹ، میں ایک اونٹ دیتا، بچی دے دیتا۔ کہتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک میرے اس حویلی میں 300 بچیاں پل رہی تھیں، میرے حویلی میں 300 بچیاں پل رہی تھیں۔ میں نے معمول بنا لیا، بچیوں کو لے لیتا، پالتا، شادیاں کرتا، ان کے اخراجات برداشت کرتا۔ تو یہ اس وقت کا ماحول ہے کام کہ بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، عار سمجھی جاتی تھی، عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور جب میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ بچی کو زندگی کا حق حاصل نہیں تھا، بچے کو زندگی کا حق ہوتا تھا، بچی کا زندگی کا حق اس کے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، صحابی ہے بعد میں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ٹھیک ہے، میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم ہو جائیں گے، اسلام کا قانون ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، معاف کروا دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میرے گناہ کچھ زیادہ ہی ہیں، بس سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جناب میں آپ سے یاد کرتا ہوں، میں نے اپنی 8 بیٹیاں ان ہاتھوں سے زندہ دفن کی ہیں، بچی پیدا ہوتی تھی میں زندہ دفن کر دیتا تھا، یکے بعد دیگرے 8 بیٹیاں میں نے زندہ دفن کی ہیں، ذبح نہیں کی، زندہ دفن کی ہیں۔ اور 8ویں بچی کو دفن کرنے کا واقعہ اس نے سنایا، بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا املاک واقعہ ہے۔ کہتے میں سفر پہ جا رہا تھا، گھر میں کوئی امید تھی بچہ بچی پیدا ہوگا، تو میں گھر میں وصیت کر کے گیا، نصیحت کر کے گیا کہ میں کچھ وقت لگ جائے گا مجھے، اگر بچہ پیدا ہوا تو ٹھیک، بچی پیدا ہوئی تو میں اس کا منہ نہ دیکھوں، میرے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دینا۔ ایک دن میں اچانک کچھ عرصے کے بعد آیا، 1.5 سال کے بعد، اس زمانے میں سفر اتنے ہی ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی بچی گھر میں کھیل رہی ہے، مجھے شک پڑا۔ عالیہ نے کہا نہیں پڑوسیوں کی ہے، وہ بچی غائب ہو گئی۔ میں جتنا سا مہینہ 1.5 مہینہ رہا، بچی نہیں ہے، میں ٹھیک ہے پڑوسیوں کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی۔ کچھ دن کے بعد پھر میں سفر پہ گیا، واپس اچانک آیا تو ایک بچی وہ شیر میں کھیل رہی ہے۔ پھر میری بیوی نے تسلی دلا کے نہیں ہماری نہیں ہے، بس کھیلنے کے لیے آ گئی تھی، کسی کی ہے۔ پھر وقت گزر گیا، پھر 1.5 سال بعد پھر میں سفر پہ گیا، واپس آیا تو 3-4 سال کی بچی گھر میں کھیل رہی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ خیر میں نے بیوی سے کہا ٹھیک ہے چلو تو ہو گیا دیکھیں گے، لیکن دل میں میں نے ٹھان لی کہ اس بچی کو زندہ نہیں رکھوں گا میں۔ ایک دن اپنی بچی کو 3-4 سال کی بچی کو میں نے بہلا کے پھسلا کے اس کو کہا کہ بیٹا تمہیں میلہ دکھا کے لائے۔ بچی کو لے کر گیا کھلے میدان میں، جا کے میں نے گڑھا کھودا، اس بچی کو اس پہ رکھا، میں اس پہ مٹی ڈال رہا تھا، میری داڑھی میں مٹی پڑی تھی، بچی اپنے معصوم انگلیوں سے میری داڑھی کی مٹی جھاڑ رہی تھی اور میں اس پہ مٹی ڈال کے اس کو میں نے دفن کر دیا۔ یہ کہہ کر دار و قطار رونے لگ گیا وہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑا ظلم ہے، لیکن بہرحال اسلام کا قانون ہے، کافر اسلام جب قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کفر کی حالت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اس وقت کا عمومی معاشرہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو تو بچی کی ولادت کی خبر پر ان کے منہ کالے پڑ جاتے تھے، سیاہ پڑ جاتے تھے، اور بچیاں زندہ دفن ہو جاتی تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں دفن ہوئی ہیں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ عرض کروں گا، ہمارے ہاں عربی ادب کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، دیوان حماسہ، وہ تمام کا دیوان ہے، اس پہ قصہ لکھا ہوا ہے دیوان حماسہ میں۔ ایک عرب سردار کو کسی دوسرے شخص نے رشتے کا پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی مجھے رشتہ دے دو، وہ رشتہ نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ اس نے شعروں میں جواب دیا،
وہ بھی شاعر تھا، شعروں میں جواب دیا، اور جواب بھی بڑا حساب کتاب سے، صاف انکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پہ اس نے کہا کہ یار تم معزز آدمی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب تو کوئی رشتوں کی تو کمی نہیں رہ گئی، اب تو بہت رشتے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کا جملہ یہ ہے، غدا الناس مسقام النبی الجواریہ۔ سچی بات ہے، یہ جملہ میں جب پڑھتا ہوں یا ہماسا کی دفعہ پڑھایا ہے، یہاں کر میرا سانس رک جاتا ہے تاریخ کے اس موڑ پر۔ کہتا ہے غدا الناس مسقام النبی الجواریہ، وہ رشتے سے معذرت کرتے کہتے ہیں یار میرے پاس پتہ ہو، اب تو جب سے یہ نبی کھڑا ہوا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اب تو ہر طرف رشتے ہی رشتے ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، جب سے یہ نبی آ گیا ہے اب تو لڑکی کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہیں اور تلاش کرو۔ یہ اس وقت کا میں نے عمومی منظر بیان کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پہلا حق کیا دیا ہے، تو میں کہتا ہوں زندگی کا حق دیا ہے، زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بچی کے قتل کو بھی مرد کے قتل کے برابر قرار دیا ہے، جیسے وہ قتل ہے ویسے یہ قتل ہے۔ تو یہ بات کہ اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا ہے،